بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کو مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو اللہ جل جلالہ بلند فرما دے، آپ خود سوچ لیں نیچا کون کرنے والا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر میرے محبوب آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کا بھی ذکر ہے اور محبوب اللہ جل جلالہ کا بھی ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ کے محبوب کا بھی ذکر ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نماز میں اللہ جل جلالہ کا بھی ذکر ہے اور آپ پہ درود شریف بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں پر میرے محبوب آپ کا ذکر ہوگا، میرا ذکر ہوگا، وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں اور کوئی فضیلت نہ بیان ہوئی ہو تو آپ کا ربیع الاول میں تشریف لانا یہ ہی بہت بڑی فضیلت ہے، کہ یہ انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے اس احسان کو جتلایا ہے کہ ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا محبوب بھیجا ہے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے اور یہ اللہ جل جلالہ کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی کرم ہے، بڑی ہی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، سب کہو الحمدللہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس میں آپ کی پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے کا ذکر ہے آخر تک، اور بڑی پیاری کتاب ہے اور تمام مسالک کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں یہ میں کتاب لکھ رہا تھا، تھانہ بھون پور کے علاقے میں وبا تھی طاعون کی، اموات بہت ہوتی تھی، لوگ بہت زیادہ مرتے تھے، لیکن فرمایا کہ جب میں یہ کتاب لکھتا تھا تو اس دنوں میں اموات نہیں ہوتی تھی، بہت کم ہوتی تھی، تو جن دنوں میں لکھتا تو وہاں موتیں کم ہوتی، کبھی چھوڑ دیتا تو زیادہ ہوتی، تو میں نے سمجھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت ہے، میں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ کا ذکر مبارک، آپ کا ذکر خیر یہ اللہ کی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا عبادت ہے، اور اولیاء صلحاء نیک لوگوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا، نیک لوگوں کا ذکر، فلاں ایسے فلاں ایسے، فرمایا وہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اور فرمایا کہ موت کا، قبر کا ذکر، مفہوم یہ ہے یہ صدقہ ہے، یعنی کوئی ذکر کرتا ہے موت کا، آخرت کا، تو یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خود سوچیں، انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ کی عبادت ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کتنی بڑی عبادت ہو۔ اور یہ وہ ذکر خیر ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں لَتُؤْمِنُنَّ اور وَلَا تَنْصُرُنَّ جس میں آیا ہے کہ تم ایمان بھی لانا اور نصرت بھی کرنا، کہ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یا ہمارے زمانے کے بعد اگر ایسا کوئی نبی آ جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا، تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے، لیکن جو وقت ہے ہم اپنی مرضی سے گزارنے والے نہیں ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا ربیع ثانی کا مہینہ ہو، جمادی الاولیٰ ہو یا جمادی ثانی ہو، وہ رمضان کا مہینہ ہو یا شوال کا حج کا مہینے ہو، کوئی بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ تو اس شکرانہ میں ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، ساری عمر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزارنی ہے، اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی ہم پہ مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔